السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو آپ لوگوں کا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ احد۔ اور یہ آپ لوگوں کا لانگ کویشچن بھی ہے، یہ اس میں سے آپ لوگوں کے شارٹ کویشچن بھی آئیں گے اور آپ لوگوں کے ایم سی کیوز بھی آئیں گے، تو آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ غزوہ احد حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا دوسرا بڑا معرکہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ دوسرا بڑا معرکہ کون سا ہے حق و باطل کے درمیان، تو آپ لوگوں نے کس آپشن پہ ٹک کرنا ہے؟ غزوہ احد حق و باطل کے درمیان دوسرا بڑا معرکہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے یہ غزوہ 7 شوال المکرم 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے پاس ہوا۔ یہ آپ لوگوں کا شارٹ کویشچن ہے کہ یہ غزوہ کب پیش آیا، تو آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے۔ یہ غزوہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑا گیا۔ یہ غزوہ کن کے خلاف لڑا گیا؟ مشرکین مکہ کے خلاف لڑا گیا۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کا سردار اس غزوہ میں ابو سفیان تھا۔ یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ غزوہ احد میں مشرکین کا سردار کون تھا، تو وہ کون تھا؟ وہ ابو سفیان تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ 3000 افراد پر مشتمل مشرکین مکہ کا لشکر بھرپور تیاری سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ مشرکین کا لشکر کتنا تھا؟ 3000 کا لشکر تھا جو کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ ان کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ غزوہ احد میں کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی، لیکن ان کے حوصلے بلند اور ایمان مضبوط تھا۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے، شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کی کتنی تعداد تھی؟ 3000 افراد پر مشتمل ان کا لشکر تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 6 شوال المکرم 3 ہجری کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مقام احد کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 شوال المکرم کو 3 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی اور صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے مقام احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اگلے دن احد پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اگلے دن مطلب 7 شوال المکرم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر مشرکین کے سامنے ان کا آمنا سامنا ہوا احد نامی پہاڑ پہ۔ پہاڑ کے ایک درے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز کا دستہ مقرر کیا تاکہ دشمن ان کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ پہاڑ کا ایک درہ تھا، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا کہ 50 تیر انداز ان کی طرف تھے تاکہ دشمن ان پر مسلمانوں پر اس سائڈ سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر مجاہدین کو تاکید فرمائی کہ جب تک انہیں حکم نہ ملے اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تنقید فرمائی تھی، یہ تاکید کی تھی کہ آپ لوگوں نے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم نہ دیں وہ لوگ اس درے کو نہ چھوڑیں۔ معرکے کے شروع میں مسلمان غالب آنے لگے اور کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے۔ مسلمان اس جنگ میں غالب آنا شروع ہو گئے تھے معرکے کے درمیان۔ پھر مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ اس صورتحال میں درے کے مقرر مجاہدین کی جماعت میں سے چند مجاہدین کے علاوہ باقیوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جو لوگ مسلمانوں کو ایسا لگا کہ ہم نے تو اب جیت جانا ہے تو خیر ہے، ان لوگوں نے اپنے درے پہ اپنی جگہ چھوڑ دی اور بس کچھ مجاہدین تھے جو واپس وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ دشمن فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے کی طرف قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ جو دشمن فوج تھے مشرکین نے ان کے لیے بہت بڑا اچھا موقع تھا، تو ان لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے اور اس درے پہ بھی قبضہ کر لیا۔
مزید برآں یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی افواہ اڑا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس جھوٹی خبر نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھرنا شروع ہو گئے۔ تاہم کچھ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم سے ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ان کا نام ہے، آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، آپ لوگوں کے MCQs میں آ سکتا ہے۔ کفار کے دوبارہ حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی شہید ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جھوٹی تھی تو انہوں نے دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار سے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ جب سارے جنگی سپاہیوں کو یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی افواہ جھوٹی تھی، تو شہادت کی افواہ جھوٹی تھی، تو انہوں نے دوبارہ سے دشمنوں کا ہمت سے سامنا کیا۔ مسلمانوں کی بہادر جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس بھاگ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ اس طرح سے میدان جنگ چھوڑ کے واپس بھاگ گئے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام میں شہادت نوش کیا، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید کیے گئے۔ اس غزوہ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کرنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس غزوے سے ہم لوگوں کو بہت سے سبق ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فراموش نہیں کرنا چاہیے اور نظم و ضبط ترک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ آ چکا ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔